تو وہ جب برف ہو جائے تو اس میں چلتے ہوئے آپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ آپ ٹھنڈے ہو رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں. ہاں اگر کہیں رکے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو شدید ٹھنڈ ہوتی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ برف جب پڑتی ہے اور ایک لمبے عرصے تک زمین پہ رہتی ہے جب تک کہ سردیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس سے جو انڈر گراؤنڈ جو واٹر کا پانی کا لیول ہوتا ہے وہ بہت امپروو ہوتا ہے. یعنی بارشوں سے اتنا نہیں ہوتا، مثال کے طور پر بارش بہت تیزی سے آئی اور اوپر سے ہی وہ نالا بن کے نکل گئی تو اس کا بہت کم فائدہ ہوتا ہے. انڈر گراؤنڈ جو لیول پانی کا ہے وہ امپروو اتنا زیادہ نہیں ہوتا. لیکن جب برف پڑی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے تو وہ پانی کو زمین کو واپس پانی مل رہا ہے. تو سائنٹیفکلی بھی یہ بہت، اسی لیے آپ نے یعنی کشمیر جب آپ گئے ہوں گے یا کسی ایسے علاقے گلگت بلتستان اور اس طرح سے سوات، تو وہاں آپ کو بہت زیادہ سارے چشمے مل جاتے ہیں نیچرل، اور کتنا ٹھنڈا میٹھا پانی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ شہروں میں ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے سیمنٹڈ ہیں. بارش ہوئی بھلے 3 دن بارش رہے 4 دن رہے، زمین تک پانی پہنچ ہی نہیں رہا، اوپر سے ہی جا رہا ہے، سیمنٹ سے ہو کے گزر ہے، نالوں کی نظر ہو کے پانی چلا گیا. تو یہ بہت فائدے ہوتے ہیں. اس لیے ہماری طرف آج بھی 80-90 فیٹ پہ پانی آ جاتا ہے بور پہ. تو اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. اچھا اب آتے ہیں صداقت بھائی وہاں کے پکوان اچھا کھانے وہاں کے بتائیں. ایک ہمیں تو سفید چاول اور لوبیا کا پتہ جی 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 مختلف بتائیں. جی اچھا یہ یعنی ریجن ٹو ریجن ویری کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جیسے گوشتابہ، یہ آپ مظفر آباد اور نیلم جیلم والے سیکٹر میں یہاں پہ یہ بہت یہ اس کی اسپیشل ہے. یعنی اس کے انگریڈینٹس اور اس کا پکانے کا کوئی طریقہ وغیرہ؟ گوشت مٹن ہوتا ہے اور اس کو ایک لکڑی کا تھوڑا نما چیز ہوتی ہے، اس کو کوٹ کے بالکل قیمہ بنا دیا جاتا ہے. اس سے بھی کوئی باریک چیز، کسی مشین سے نہیں لکڑی سے، اور وہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے. اچھا گول بنا لیا. جی بالکل، اس کا وہ پیڑا سا بنا. اور کیا کچھ ڈالتے ہیں؟ اور مختلف کوئی انگریڈینٹس جو ہوتا ہے وہ دیسی ہوتے ہیں، ظاہر وہ پرانے لوگ اس سے واقف ہیں، آج کی جنریشن ہمارے سمیت. یہ گوشتابہ جو ہے یہ نیلم اور مظفر آباد کے ہیں. جی مظفر آباد ہو گیا، ایون آپ کا جو حویلی، عباس پور، حجیرہ اور یہ سائڈس ہیں، پونچھ کا سیکٹر ہو گیا، باغ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ. اور کچھ کھانوں کا، اور جیسے مظفر آباد کے اگین جو کلچے ہیں، اور کلچہ وہ نہیں جو آپ یہاں پنڈی پہ ایک وہ روٹی کو کلچہ کہتے ہیں. کلچہ وہ اتنی سی ایک چیز ہوتی ہے، پیڑا سمجھ لیں، ہاف پیڑا پکا ہوا، اس کو کلچہ کہتے ہیں. وہ بہت فیمس ہے مظفر آباد کا، بہت مشہور ہے. اور اسی طرح سے کشمیر کا کچھ جیسے اخروٹ ہمارا ہے وہ بہت مشہور ہے. اور پھر مکئی کی روٹی، وہ بہت اپنی مکئی کی روٹی، اور وہ پکانا بھی ایک خاص قسم کا فن ہے. وہ کوئی ہر عورت، ہر بندی پکا بھی نہیں سکتی. تو وہ کہیں ہماری بوڑھی مائیں دادیاں پکاتی ہیں، تجربہ کار. تو وہ بہت فیمس ہے. اور پھر جو دیسی ہمارا اپنا یعنی بھینسیں جن لوگوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی لسی کے ساتھ اس کو کوٹ کے کھاتے ہیں، اپنا دیسی مکھن، مکئی کی روٹی اور وہ لسی میں کوٹ کے. وہ بہت فیمس ڈش ہے، بہت فیمس. اس کو کیا کہتے ہیں اس ڈش کو؟ اس کو یعنی کوئی ایسا چیز کا اسپیسیفک نام نہیں ہے، ٹھیک، یہی کہتے ہیں ہم، کڑی اور مکئی کی روٹی. کڑی اور مکئی کی روٹی، جی ہاں، کوئی ایسا اسپیسیفک اس کا نام نہیں ہے. جیسے وہ پٹھانوں کے ہاں پینڈا ایک اسپیسیفک نیم ہے، روٹی کوٹ کے کھانے، سالن میں کوٹ کے کھانے کو پینڈا کہتے ہیں. ایک شرید بھی ہے ہاں، لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی نام نہیں ہے اس کا اسپیشل. اور اس کے بعد پھر اور بھی بہت سارے یعنی ہیں، جیسے میں آپ کو بتا چکا کہ ریجن ٹو ریجن ویری کرتے ہیں. تو زیادہ تر یعنی دیسی چیزوں کا عمل دخل ہے. جیسے ہمارا اپنا دیسی ساگ ہوتا ہے، تو وہ بغیر کسی یعنی کیمیکل کے وہ جب پکتا ہے اس کا ذائقہ ہی کوئی اور ہوتا ہے. تو صداقت بھائی وہاں کی کچھ چکی وغیرہ کا بھی ہے سنا ہے؟ جی بالکل، جس کو یعنی جندر کہتے ہیں نا، جندر اور چکی بھی. جندر کو پانی کی مدد سے چلایا جاتا ہے، اور پن چکی جس کو یعنی آپ کہتے ہیں، ویژوالائز کر کے بتائیں. ہاں وہ میں بتاتا ہوں. اور ایک چکی ہوتی ہے جو
ہاتھ سے چلاتے ہیں ہماری مائیں بہنیں. ان کی وہی شادی جو گھر میں ہوتی ہے، شادی گھر میں ہوتی ہے جو کیا وہ ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے؟ ابھی بھی کچھ یعنی جہاں پہ پرانے لوگ موجود ہیں. اچھا، اس کے ذائقے کا آپ نے کیا کوئی بہت عمدہ ذائقہ ہوتا ہے اس کا، اور وہ جو دوسری عام چکی ہے، مشینی چکی ہے، اس کا فرق ہے؟ وہ میں آپ کو ایک بات بڑی حیرانی کی بتاؤں کہ ہم نے بھینس رکھی ہوتی تھی تو ہم پڑوسیوں سے کبھی نہ وہ ایک جس کو مدانی کہتے ہیں پنجابی میں اور اپنی زبان میں مدانی، جس سے دودھ وہ کرتے ہیں ہم وہ، تو وہ ہمیں امی وضو کرا کے بھیجتی تھی کہ جو بندہ وہ لانے جائے گا ساتھ والی گھر سے، جو ہماری آنٹی تھی ان کے گھر سے، تو ہم بھائیوں میں یا کوئی بھی ہمارا کوئی کزن آیا ہوا تو ہمیں ایسے شوق ہوتی تھی کہ ہم ان کے گھر سے جا کے مدھانی لے کے آ جائیں. تو ہمیں وضو کرایا جاتا تھا کہ وضو کر کے جائیں پھر مدھانی اٹھا کے لیں. اور جب آگے والی آنٹی کے گھر ہم جاتے تھے وہ بھی پوچھتی تھی، باقاعدہ امی اس کو بلا کے پوچھتی تھی کہ یہ آیا ہوا ہے لینے، اس کو دے دوں، وضو ہے اس کا یا نہیں؟ یعنی یہ دیکھ لیں آپ کے کتنا حرمت ہے نا. تو پھر مزہ کیسے نہ ہو. یعنی جو ہماری ماں ہمیں بھیج رہی ہے وہ ہمیں وضو کرا کے اور خود بھی بوضو ہو کے، اور اس جگہ کا اتنا احترام ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اس جگہ کا اتنا احترام ہے جہاں وہ چکی لگی، جہاں پہ وہ چکی لگی ہوئی ہے، جہاں پہ دودھ کو وہ ہم یعنی کر رہے ہیں. تو چکی یہ جو ہاتھ سے چکی جو ہوتی ہے وہ ہینڈ مل جس کو کہتے ہیں وہ. تو باقی ایک پن چکی جو ہے جس کو جندر کہتے ہیں وہ تو بالکل ہیں ہمارے یہاں. اس کا تو ظاہر ہے آپ اگر گئے ہوئے ہوں یا کوئی بھی وزٹ آپ نے اگر کیا ہو تو وہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی نالا ہے مثال کے طور پر جہاں پہ پانی ہمہ وقت بہہ رہا ہے تو اس کے کنارے جندر لگایا جاتا ہے. اور جیسے پانی اوپر سے آ رہا ہے تو تھوڑا نیچے کر کے ایک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا کمرہ سا بنا کے تو اس کے اوپر پاٹ رکھ دیے جاتے ہیں پتھروں کے دونوں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ نیچے اس کے ساتھ وہ جو لکڑی سے لگائی ہوئی تو اس کے ساتھ اس طرح کر کے تو چاروں پنکھے لگا دیے جاتے ہیں. لکڑی کے؟ جی لکڑی کے پنکھے ہوتے ہیں. اور اوپر سے ایک لکڑی ہی کا ایک یعنی ایک ایسا سلوپ سی بنا کے تو اس سے پانی بہت سپیڈ کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے اس لکڑی میں اندر سے. پنکھا چل پڑتا ہے. جی تو پنکھے کو جب انہیں چلانا ہو تو وہ کوئی ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ پنکھا نیچے تھوڑا سا کرتے ہیں تو پانی جیسے ہی اس کو ہٹ کرتا ہے پنکھے کو تو وہ پارٹ کو گھمانا شروع کر دیتا ہے. تو بس پھر دانے آہستہ آہستہ ڈالتے جاتے ہیں. اور سردیوں میں تو جب جیسے میں آپ کو بتایا کہ سردیوں میں جب برف زیادہ ہو جاتی ہے تو گاڑیاں نہیں چل سکتی ہیں کچھ اس طرح، تو آٹے کا انتظام تو ہوتا ہے لیکن اگر برف کا سپین زیادہ ہو جائے، زیادہ عرصے کے لیے برف رہ جائے تو پھر مشکل ہوتا ہے کہ ظاہر سلپ ہوتا ہے، گاڑیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ سیدھی روڈ تو ہے نہیں تو وہ پھر ہمیں پیدل وہ دانے اپنے مکئی کے اٹھائے کندھے پہ 20 کلو 15 کلو 10 کلو جتنی آسانی ہوئی وہ آدھا پون گھنٹہ ہمیں سفر کر کے تو جندر پہ پہنچے. وہاں پہ پسائی شروع ہوئی ہے، شام کو دے کے آئے اور اگلی شام تک اس نے پیس لیے اور پھر وہ ہم اٹھا کر واپس لے آئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اور بھی میں کچھ مثال کے طور پر چیزیں اگر ایڈ کروں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یعنی یہ بڑی ایک بے ترتیب سی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ہو رہی ہیں، آپ کو پوری امیج سامنے آ جائے گی. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو تختی شاید آپ نے بھی لکھی ہوگی، تختی اسکول میں ہم تو لکھتے تھے وہ. اب تختی کے لیے ہوتا یہ تھا کہ نیچرلی ہی ہمارے گھر کے آس پاس ایک سفید مٹی ہوتی تھی، ابھی بھی ہے، تو وہ ہم جاتے تھے مٹی نکالی، اس کو پیسا، ذرا سا پانی ڈالا اور ایک وہ پودا سا ہوتا ہے ہمارے یہاں سروٹ نما، اس کو ہم جناب وہ اس کی قلم بنا لی، تختی پہ لکھنا شروع کیا. اور پھر ایک اور پودا ہوتا تھا تو اس سے تختی بہت زیادہ چمکتی تھی، یعنی اس کا جو بیج اندر سے نکلتا تھا نا وہ ہم اس پہ لگاتے تھے تختی پہ، وہ بہت چمک جاتی تھی. تو یوں کر کے پورا ہمارا ہوتا تھا کہ ہم نے تختی لکھنی ہے اور لکھائی بھی بہت اچھی ہو، اس پہ جو مٹی ہم استعمال کریں اس کا کلر بھی زیادہ ڈم نہ ہو بلکہ جتنا سفید ہو سکتا ہے تو وہ ہو. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ تختی کا کالا پن کتنا لشکارے مار رہا ہے تو یہ چیزیں. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ
ہم جب کالے کپڑوں کا رواج تھا، ملائیشیا اس کو سوٹ کا نام تھا، ملائیشیا، تو وہ ہم پہنتے تھے. تو کپڑوں کا نئے کا جیسے ہی آرڈر ہونا، جو کپڑا بچنا اس کا بستہ بنوا لینا. تو وہ ایک بڑا کلچر تھا. یعنی آپ بازار میں، ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ ہم بازار میں جاتے تھے تو، اور ابھی بھی زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ بازار میں گئے تو یہ جو پلاسٹک کے کاغذ اور یہ شاپر ہیں ان کا کوئی وہ نہیں. گھر سے جس بندے نے سامان لایا اس نے ساتھ میں اپنا وہ بھی وہ کپڑے کا پکڑا ہوا ہے، ایسے ہی تیار کروایا ہوا. جب کپڑے سلائی کروائے کچھ کپڑا بچ گیا، انہوں نے اس کا وہ تیار کروا لی گٹھڑی سی، تو اس میں ڈال کے. تو یعنی جو ہمارا کہنے کی بات یہ کہ جو کلچر ہے وہ جتنا سادہ ہے اتنا فائدہ مند ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر یہ میں آپ کو یہ جو شاپنگ بیگز ہیں پلاسٹک کے، یہ کتنے خطرناک ہیں، اور گلوبل وارمنگ اور ان ساری چیزوں کو جب آپ کانٹیکسٹ میں رکھ کے بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر ہمارا کلچر زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کی برکتیں زیادہ ہیں. لیاقت بھائی ایک جی. 2-3 سوال جی. ادھورے جی 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 پوچھتے ہیں کہ وہاں کا باقاعدہ جو وہ ایک عوامی جی وہ یہ لباس ہے، جی. اس کا تھوڑی سی کوئی منظر کشی کریں. دیکھیں، ایک تو جو جس کو فیرن کہتے ہیں نا، فیرن، جی، وہ اس کو یعنی یہ پیرہن سے نکلا ہے لفظ، پیرہن. تو وہ یہ مظفر آباد اور آپ کا حجیرہ، عباس پور، نیلم، جیلم اور ایون یہ جو سیکٹر ہیں، پنچ میں بھی کچھ لوگ پہنتے ہیں. یعنی پنچ سے مراد ہے راولا کوٹ. اس کی منظر کشی کریں، اس کی جو ہے نا وہ بتائیں. یہ پورا ایک کھلا سا کرتا ہوتا ہے نیچے تک، اور یہ ٹخنوں تک گیا، جی تقریباً ٹخنوں تک، جی بالکل. جیسے وہ عربی لباس ہے لیکن اسی کی طرح یہ موٹا ہوتا ہے. جی یہ موٹا ہوتا ہے، مختلف رنگوں کا، بالکل مختلف کلرز کا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر تو یہ پار کشمیر کی سوغات ہے نا، ملبوسات میں سے ایک ہے. تو وہ لوگ پہنتے ہیں. باقی جو لوگ ہیں ان کا یعنی لباس سادہ ہے، اور جو کوئی یعنی ٹریڈیشنل لوگ ہیں وہ ابھی بھی پینٹ شرٹ کو برا جانتے ہیں. تو اگر آپ پہن کے چلے جائیں تو وہ تھوڑا سا دے ول ریز دیئر آئی بروز کہ یہ کیا ہے، یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس طرح یعنی یہ ان کی سادگی کا. ٹوپی کا بھی، ہاں ٹوپی ویسے ہی ہمارے لوگ یا تو وائٹ وہ پرنا سا باندھتے ہیں، یا ٹوپی جو ہے رکھنا یہ ہمارا عام ہے، رواج ہے. تو یعنی کہ شلوار قمیض آپ کا؟ جی شلوار قمیض. اور یہ عام جس طرح یہ پنجاب میں یہاں پہنی جاتی ہے بالکل سادہ، اسی طرح سادہ. اچھا بالکل ایسے. صداقت بھی یہاں جیسے شام کو مختلف جگہ دوست احباب ایک سوچ کے لوگ جو ہیں، جیسے وہ ایک طرح کے پرندے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. بالکل. تو یہاں شام کو جمع ہوتے ہیں. یہاں تو آپ کو پتہ ہے جس کا لاہور ہو گیا، پنڈی ہو گیا، کئی جگہ تو مثلا خاص طور پر اگر ویکینڈ ہے تو دیر تک لوگ، بلکہ فجر تک بھی کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کم لوگ، مثلا 11-12 بجے تک تو محفلیں ہوتی ہیں. جی وہاں ایسا کیا کام کیسے ہی ہوتی ہے؟ مثلا اس میں ایک ٹیگ لگا دوں کہ ایک وہ پارک کے حوالے سے ایک وہ پتہ چلا تھا وہ کہ وہاں حمام کا نام دیا جاتا ہے نا، مسجد کے ساتھ ہی ایک جس طرح ایک علیحدہ سے بنایا ہوتا ہے انہوں نے، جہاں وہ آ جاتے ہیں وہ احباب وغیرہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، وہیں اپنی ان کی گپ شپ بھی چلتی ہے. ان کا وہ رسمی جو ایک وہ ثقافتی قہوہ وغیرہ وہ چلتا رہتا ہے. آپ بتائیں یہاں اس طرف کس طرح؟ سر ہمارے ہاں عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد کا، وہ چائے بنتی ہے ہر گھر میں مور اور لیس. یعنی دودھ نہ بھی ہو قہوہ ضرور بن جاتا ہے، لیکن یہ ایک وہ عصر کے بعد کا مسٹ، جیسے آپ کے ٹائم ٹیبل میں ایک چیز شامل ہوتی ہے نا، وہ ہر گھر میں تقریباً ایسا ہوتا ہے. تو زیادہ تر ہماری میٹنگز یا ملنا جلنا وہ عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت. اچھا اس وقت ہوتا ہے. تو عام حالات میں چاہے جب زیادہ سردی ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی یہ مکئی چھلیاں ہوتی ہیں نا، جس کو چھلی آپ کہتے ہیں، تو وہ ہم نے اس وقت پکا کے اس کو خشک کیا ہوتا ہے دھوپ میں، بہت لمبے عرصے تک خشک کر کے سیو کر دیتے ہیں اس کو. تو پھر جب سردی ہوتی ہے ہم اس کو پانی میں کالے جو ہے وہ مرچ ڈال کے، نمک ڈال کے، اور اس کو ابالنا شروع کر دیا، وہ بیچ میں دانے ڈال کے.
تو پھر وہ پک کے اور ایک بڑا عجیب سا سوپ نما تیار واہ واہ، دیکھیں یہ سوپ پیئیں گے ہم ان سردی میں. جی انشاءاللہ ضرور. یہ ہم ساری تو- ٹیم کو بتاتے ہیں ہاں. سوپ پیئیں گے. تو وہ پھر کسی بھی گھر عصر کے بعد کوئی بھی لوگ مل سکتے ہیں اور میٹنگ ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں جیسے گھر ہوں یا کوئی اور، تو یعنی عصر کے وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم نکل جائیں گے کسی پڑوسی کے گھر، پتہ اس کا کرنا ہے، حال پوچھنا ہے. تو وہاں پہ ممکن ہے 2-4 لوگ محلے کے اور بیٹھے ہوں، دوسرے دن کسی اور گھر بیٹھے ہوں. تو یوں ایک سائیکل بھی چلتی رہتی ہے. اور یوں ہماری اکثر میٹنگز ہوتی ہیں، کوئی آئیڈیا ڈسکس کرنا ہو یا تو وہ یوں سائیکل پہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مستقر بھائی کوئی آخری ایک بات بتانا چاہیں جو کوئی خاصیت کوئی بھی بات ثقافت کے حوالے سے کشمیری؟ سر ثقافت ایک تو یعنی ثقافت براڈر ٹرم ہے، یعنی اگر ہم اس کو اکیڈیمیکلی دیکھیں تو وہ تو بڑی فلاسفیکل ہے، لیکن جو یعنی ایکسرسائز ہو رہی ہے اس وقت وہ جتنی سادی رکھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. ناظرین نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.